السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإن منهم لفريقا يلؤون ألسنتهم بالكتاب لتحسبوه من الكتاب وما هو من الكتاب ويقولون هو من عند الله وما هو من عند الله ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون. سورہ آل عمران کی آیت نمبر 78 آپ کے سامنے پیش کیا گیا ہے. کل کے گزشتہ درس میں آپ کے سامنے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 77 کو پیش کیا گیا تھا، جس میں اللہ تعالیٰ نے وہ لوگ جو اللہ کے وعدوں کو خریدتے ہیں، یعنی اللہ سے وعدے لیتے ہیں اور جھوٹی قسمیں کھاتے ہیں، ان کے انجام کو اللہ نے اس آیت کریمہ میں بیان کیا. آج کی جو آیت کریمہ میں نے آپ کے سامنے پیش کی، اللہ تعالیٰ نے اس آیت مبارکہ کے اندر یہودیوں کے ایک بہت بڑے کارنامے کو اللہ نے بیان کیا. یہودی لوگ اپنی کتاب میں، تورات میں، یہ لوگ ہیر پھیر کرتے تھے اور اس میں تحریف کیا کرتے تھے. یہ ان کا گناہ تھا، یہ ان کا جرم تھا. یہ لوگ اپنی کتاب تورات کے اندر ہیر پھیر کرتے تھے. دیکھیے اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا، وَإِنَّ مِنْهُمْ لَفَرِيقًا يَلْؤُونَ أَلْسِنَتَهُمْ بِالْكِتَابِ، اور بے شک ان میں سے بعض لوگ ایسے ہیں يَلْؤُونَ أَلْسِنَتَهُمْ، جو اپنی زبانوں کو الٹ پلٹ کرتے ہیں، اپنی زبانوں کو توڑ موڑ کر پیش کرتے ہیں. لِتَحْسَبُوهُ مِنَ الْكِتَابِ، تاکہ تم اس کو کتاب میں سے سمجھو. دیکھو کبھی کبھار ایک طالب علم، ایک بچہ جو آپ کے سامنے پڑھتا ہے، کبھی کبھار استاد کے ڈر سے وہ کتاب میں نہیں دیکھتا ہے، بلکہ ایسے ہی استاد کو دکھانے کے لیے پڑھنے کا انداز اختیار کرتا ہے، جبکہ اس کی نگاہ کہیں اور ہوتی ہے، آنکھیں کہیں اور ہوتی ہے اس کی. اور آپ کے ڈر سے وہ کیا کرتا ہے، کبھی کبھار کتاب بھی دیکھتا نہیں، بلکہ خالی پڑھنے کا انداز، پڑھنے کی نقل مارتا ایسا. تو اہل کتاب بھی، یہودی بھی ایسے ہی ہوا کرتے. اللہ نے کہا وَإِنَّ مِنْهُمْ لَفَرِيقًا، اور بے شک ان میں سے بعض ایسے لوگ ہیں يَلْؤُونَ أَلْسِنَتَهُمْ، جو اپنی زبانوں کو ایسے گول پھراتے ہیں، لِتَحْسَبُهُ مِنَ الْكِتَابِ، تاکہ تم اس کو کتاب میں سے سمجھو. وَمَا هُوَ مِنَ الْكِتَابِ، جبکہ وہ لوگ جو اپنی زبانوں سے جو پیش کرتے ہیں وہ ان کی کتاب میں نہیں ہوتا ہے. وَيَقُولُونَ هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ، اور لوگوں سے کہتے ہیں لوگوں یہ اللہ کی جانب سے ہے. اللہ نے کہا وَمَا هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ، اس بات کو جان لو، اس بات کو سن لو. وہ لوگ اپنی زبانوں سے جو کچھ پڑھتے ہیں وہ اللہ کی کتاب میں سے نہیں ہوتا ہے. وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبِ، اور یہ ایسی قوم ہے جو اللہ تعالیٰ پر جھوٹ بولتی ہے. وَهُمْ يَعْلَمُونَ، اس حال میں کہ وہ اس کو جانتی ہے کہ ہم جو کچھ کر رہے ہیں وہ جھوٹ ہے. آیت کے ترجمے میں آپ کے سامنے یہ بات کھل کر واضح ہو گئی کہ اس میں اللہ تعالیٰ نے اہل کتاب کا ایک جرم بیان کیا، یہودیوں کا ایک جرم یہ بیان کیا کہ یہودی لوگ ان کی کتاب تورات میں وہ لوگ تحریف کرتے تھے. اب یہاں پر تحریف کا جب لفظ آ گیا تو اس بات کو بھی آپ جان لیں کہ تحریف کی دو قسمیں ہیں، ایک تحریف لفظی، ایک ہے تحریف معنوی. تحریف لفظی کا مطلب یہ ہے کہ مثال طور پر ہم قرآن مجید کو پڑھ رہے ہیں، اگر ہم وَإِنَّ مِنْهُمْ لَفَرِيقًا اس طرح پڑھ لیے، اس کے بعد يَلْؤُونَ أَلْسِنَتَهُمْ جو اس کے بعد والے جو ٹکڑا ہے، اگر ہم اس کو چھپا دیے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے یہاں پر تحریف کی. تحریف کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو چیز کتاب میں ہے، جو چیز کتاب میں لکھی گئی ہے، آدمی اس کو نہ پڑھے، یعنی اس میں جو ہے ایکسٹرا کرے. تحریف کا مطلب یہ ہے کہ آدمی جو چیز کتاب میں ہوتی ہے، آدمی اس میں جو ہے ہیر پھیر کر دے. یعنی يَلْؤُونَ أَلْسِنَتَهُمْ کے بجائے یہاں پر وَإِنَّ مِنْهُمْ لَفَرِيقًا يَلْؤُونَ أَلْسِنَتَهُمْ، یہاں پر دیکھیے پہلے ہے یلؤون،
اس کے بعد السنہ ہے. اگر کوئی آدمی وَإِنَّ مِنْهُمْ لَفَرِيقًا أَلْسِنَتُهُمْ يَلْؤُونَ اگر پڑھ لیا تو تحریف ہے. اللہ نے جو سیٹنگ بیان کی الفاظ کی آپ اسی سیٹنگ کے ساتھ اس کو پڑھیں. اگر آپ کسی ورڈ کو آگے پڑھ رہے ہیں کسی ورڈ کو پیچھے پڑھ رہے ہیں تو اس کا معنی یہ ہے یہ تحریف ہے. تو تحریف کی دو قسمیں ہیں. ایک تحریف لفظی یعنی آدمی لفظ میں یعنی ورڈز میں تحریف کرے. ایک ہوتا ہے تحریف معنوی یعنی آدمی اس کے معنی کو جب اس کے ٹرانسلیشن کرے آدمی اس لفظ کے ٹرانسلیٹ کو بیان کرے تو آدمی اس میں جو ہے غلط ترجمہ پیش کرے. تو یہ دو قسمیں ہیں تحریف کی. ایک تحریف لفظی اور ایک ہے تحریف معنوی. اب یہاں پر اس بات کو آپ جان لیں کہ یہودی لوگ کون سی تحریف کرتے تھے کہ لفظی کرتے تھے یا معنوی کرتے تھے. اس بات کو آپ جان لیں. اب یہودیوں کے پاس جو ان کی کتاب ہے تورات ابھی جو ان کے پاس کتاب ہے نا تورات تو ان کے پاس جو تورات ابھی جو ان کے پاس موجود ہے وہ بالکل تحریف شدہ ہے. یعنی اس میں انہوں نے کاٹ چھاٹ کر دیا. اس میں انہوں نے کہا کہ اپنی طرف سے اپنی باتوں کو اس میں گھسیڑ لیا. جبکہ جو آسمانی تورات جو آسمان سے آئی تھی اللہ نے کہا کہ اس کو اپنے پاس اٹھا لیا. جو آسمانی کتاب تورات آئی تھی نا جو پہلے اصل جو کتاب تورات اصل جو کتاب آپ دیکھیں گے ابھی تو دنیا میں نہیں ہے وہ اللہ نے اسے آسمان پہ اٹھا لیا. کیوں؟ اللہ تعالیٰ کو جب اس بات کا علم ہوا کہ ان لوگوں نے اپنی کتابوں میں تحریف کی آسمانی کتاب کو لوگ تحریف کرنے کے تیار ہے تو اللہ نے کہا کیا اس کتاب کو اپنے پاس اٹھا لیا اصل کتاب کو. اب ان کے پاس جو تورات ہے جس کا یہ لوگ ریفرنس دیتے ہیں آپ کو یہ بات بتا دوں امام وہب بن منبہ ایک بہت بڑے مفسر ہیں. وہ کہتے ہیں اب یہودیوں کے پاس جو تورات ہے نا وہ تحریف شدہ ہے. اس میں سے جو بات آپ پڑھیں گے یہ ان کی اپنی زبانی بات ہے جبکہ یہ کلام اللہ کی طرف سے نہیں ہوتا ہے بلکہ ان لوگوں نے اپنی باتوں کو اس میں گھسیڑ کر کتاب بنا کر لوگوں میں پیش کر دیا. دیکھو تورات میں یہ بات لکھی گئی ہے. جبکہ آپ کبھی بھی دھوکے میں نہ ہو کبھی کسی یہودی سے آپ کی بات چیت ہو یا پھر کلام ہو یا پھر مناظرہ ہو یا پھر کوئی بیٹھک ہو اگر وہ آپ کے سامنے تورات کو رکھ کر آپ کے سامنے بات کریں تو آپ اس بات کو جان لو ان کے پاس جو ابھی تورات کی جو کاپی ہے نا وہ کاپی ڈپلیکیٹ ہے اصلی نہیں ہے. لیکن ہمارے پاس جو قرآن مجید ہے وہ بالکل اوریجنل ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ رب العالمین نے اس قرآن مجید کی ذمہ داری لی اس بات کی اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ. اللہ نے کہا بے شک ہم ہی نے اس ذکر کو نازل کیا ہے یعنی قرآن مجید کو ہم نے نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے. کیسی حفاظت کرنے والے؟ تحریف لفظی سے بھی اور تحریف معنوی سے بھی. اگر کوئی آدمی ورڈز میں تحریف کرتا ہے تو یہ بھی اس آدمی کے لیے ہلاکت کی بات ہے. اگر کوئی آدمی قرآن مجید کے اندر اگر معنی میں تحریف کر رہا ہے تو یہ بھی اس کے لیے خطرے کی گھنٹی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے اس کتاب کی ذمہ داری لی ہے. تو پتہ یہ چلا آج جو ہمارے پاس ہمارے ہاتھوں میں جو قرآن مجید کا نسخہ ہے اب میرے ہاتھ میں جو نسخہ ہے قرآن مجید کا یہ نسخہ اوریجنل ہے. یہ وہی نسخہ ہے جو اللہ کے نبی کے زمانے میں وہی اترتی تھی. وہی نسخہ آج بھی ہمارے پاس ہو بہو الحمدللہ محفوظ ہے. اب یہاں پر اس آیت کا ہم شأن نزول جانتے ہیں. آیت کیوں نازل ہوئی اس کو بھی آپ دیکھ لیں کہ یہودی یہ لوگ کیا کرتے تھے ایسا جرم کرتے تھے. یہ حقیقت ہے کلام کہہ رہا ہے اللہ کا انہوں نے ایسا کیا جبکہ حقیقت کو ہم دیکھتے ہیں کیا انہوں نے ایسا کیا یا نہیں کیا. اس کی ایک مثال آپ کے سامنے پیش کر دوں. حضرت عبداللہ ابن عباس جو مفسر قرآن ہیں کہتے ہیں قال ان هذه الفئة الثالثة من اہل الكتاب الذين افترعوا على الله ما لم يقل. حضرت عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں اس آیت کریمہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہودیوں کے بارے میں یہ بات بیان کی کہ الذين قدموا على كعب بن اشرف. یہودیوں کا ایک بہت بڑا عالم تھا. اس طریقے سے ہمارے پاس بھی علماء ہیں نا ہمارے بھی اپنے علماء ہیں. یہودیوں کے بھی علماء تھے اور ان علماء میں ایک بہت بڑا عالم تھا جس کا نام کعب بن اشرف تھا. یہ نام کو آپ یاد رکھیں کعب بن اشرف تھا. وَكَانَ مِنْ أَلَدَّ أَعْدَاءِ النَّبِي صلی اللہ علیہ وسلم. اس کی عادت یہ تھی کہ پیدائشی طور پر یہ نبی کا دشمن تھا. کون؟ کعب بن اشرف جو یہودیوں کا عالم تھا. اس کی عادت تھی کہ وہ پیدائش سے اللہ کے نبی کا دشمن تھا.
غیر التورات، اس نے کیا کیا؟ اپنی کتاب یعنی اللہ کی جو آسمانی کتاب تھی تورات میں اس نے تبدیلی کی. وَكَتَبُوا كِتَابًا بَدَّلُوا فِيهِ صِفَةَ رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اس نے ایک ایسی کتاب لکھی تورات کے نام سے، ایک ایسی کتاب لکھی جس میں اس نے اللہ کے نبی کے صفات کو جیسے تورات میں اصل بیان کیا گیا تھا اس کو اس نے کیا کیا؟ غلط پیش کیا. کتاب لکھی ایک تورات کے کاپی پر، ایک کتاب لکھی سیم وہ بہت تورات کی کتاب لکھی، لیکن اس نے کیا کیا؟ اس میں اللہ کے نبی کی جو اصلی صفات اصل تورات میں تھی اس نے کیا کیا؟ وہ پورے صفات کو نکال کر اللہ کے نبی کے بارے میں غلط باتیں پیش کر دی. ثم اخذت قریضۃ ما كتبوه، اس کے بعد اس نے کیا کیا؟ اس کتاب کو اپنے ہاتھ میں لیا. فخلطوه بالکتاب عندهم، اس نے کیا کیا؟ اپنی اصل جو کتاب تھی تورات کو اس نے کیا کیا؟ نقل کو اصل میں پیش کر دیا. یعنی مطلب یہ ہے کہ لوگوں کے سامنے جو اصل کتاب تھی اس کو سائڈ میں رکھ دیا اور جو اس نے لکھی تھی اس کتاب کو رکھ کر سامنے رکھ دیا. کہا دیکھو یہ تورات میں اللہ نے ایسا لکھا ہے نبی کے بارے میں. اسی لیے آپ آج دیکھیں اس امت کے لیے سب سے خطرناک دشمن اگر کوئی ہے اس روئے زمین پر تو دو جماعتیں ہیں، ایک یہود اور ایک نصارہ. آپ اس بات کو جان لو، نصارہ ہمارے اتنے بڑے دشمن نہیں ہیں. اس بات کو میں بتا دوں، جو عیسائی ہیں وہ اتنے بڑے دشمن نہیں ہیں ہمارے جتنے یہودی ہیں. یہود ہمیشہ ان کی سازش یہی ہوتی ہے کہ کیسے مسلمانوں کو اس دنیا سے نیست نابود کر دے. اسی لیے آج آپ دیکھتے ہیں کہ یہودی جماعت جو ہے پوری دنیا پر، حالانکہ یہ لوگ تعداد میں میجارٹی میں بہت کم ہیں، میجارٹی میں بہت کم ہے، لیکن ان کا غلبہ جو ہے پوری دنیا پر ہے. ان کی سازش ہی ہوتی ہے کہ کیسے مسلمانوں کو ان کے دین سے دور کیا جائے. اسی لیے یہ لوگ دیکھو کبھی کبھار اپنی عورتوں کو یہ لوگ پیش کرتے ہیں مسلمانوں کے سامنے تاکہ مسلم قوم ان عورتوں کو دیکھ کر اپنا دین چھوڑ دے. تو یہ بہت بڑی سازشیں یہ لوگ کرتے ہیں. اب آگے آپ اس بات کو جان لیں. ایک مثال آپ کے سامنے پیش کر دوں کہ یہودی کیسے اللہ کے کلام میں تحریف کرتے تھے. اب دیکھو اللہ کے نبی کے زمانے میں بھی ان کا یہی عادت تھی. یہ عادت ان کی پرانی عادت تھی. اللہ کے نبی کے زمانے میں بھی یہودی ایسے کرتے تھے. مثال کے طور پر دیکھو اللہ کے نبی کے سامنے جب یہودی آتے تو نبی کو سلام کر کے آتے، نبی کو سلام کرتے. اب اگر آپ کے سامنے کسی یہودی کا اگر آپ سے اگر بحث ہو، یہودی سے اگر بات چیت ہو، کہیں گے تم جھوٹ بول رہے ہمارے اوپر، ہم کا تحریف کرے بھائی. تو آپ اس کی یہ مثال دو. مثال یہ دو آپ کیسے اللہ کے نبی کے زمانے میں جب یہودی لوگ نبی کے پاس آتے سلام علی نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو نبی کو سلام کرتے، نبی کو سلام کرتے، لیکن ان کے سلام کا اسٹائل الگ ہوتا. اب ہم سلام کیسے کرتے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. لیکن یہودی لوگ جب اللہ کے نبی کے پاس آتے تو ان کے سلام کا انداز کیا ہوتا؟ السلام علیکم. یہ لوگ کیا بولتے؟ السلام علیکم، السلام علیکم. یہ لوگ کیا کرتے؟ السلام علیکم. کیا چھوڑتے؟ لام، السلام، لام چھوڑ دیے. کیا پیش کیا؟ السلام علیکم. یہاں پر آپ اس بات کو جان لو، اگر آپ السلام علیکم کہتے ہیں لام کے ساتھ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ پر سلامتی نازل کرے. اگر آپ ایسے کہتے ہو السلام علیکم، اس کا معنی ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو موت دے. چینج کیا ہوا؟ لام الف چینج ہوا تو معنی کیا ہوا؟ موت کے. اور لام الف کے ساتھ آ رہا ہے تو اس کا معنی ہوتا ہے سلامتی. کتنا اپنا انداز دیکھو ان کا، کتنا خطرناک انداز تھا. یہ ایک مثال ہے جس میں اللہ نے یہ بات کھل کر بیان کر دی. یہودیوں کی عادت تھی کہ وہ لوگ اس طریقے سے تحریف کیا کرتے تھے. لام کو چھوڑ دیا اور السلام علیکم کہہ دیا. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ کی آیتوں میں اسی بات کو بیان کیا. کہا من الذین ہادوا یحرفون الکلم عن مواضعہ یقولون لیا بألسنتہم. اللہ نے کہا یہ یہودیوں کی عادت تھی. من الذین ہادوا یحرفون الکلم عن مواضعہ. یہ لوگ کیا کرتے تھے؟ ورڈز کو اس کی جگہ سے نکال دیتے. یحرفون الکلم عن مواضعہ ویقولون هو من عند اللہ. اور کہتے تھے لوگوں یہ اللہ کی طرف سے نازل شدہ ہے.
اللہ نے کہا دیکھو ان کے دھوکے میں مت آؤ. یہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ چیز اللہ کی جانب سے ایسے ہی ہو نازل ہوئی. اللہ نے کہا وما ہوا من عند اللہ، خبردار ان کی باتوں کو سن کر تم ان کی باتوں میں جال میں نہیں آنا. یہ اللہ کی طرف سے ایسا نازل نہیں ہوا بلکہ رب کی طرف سے کچھ اور نازل ہوا اور یہ کچھ اور پیش کرتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے سورہ آل عمران کی آیت میں اللہ تعالیٰ نے یہودیوں کی اس حقیقت کو بیان کیا ہے. اور آج بھی اس دنیا میں یہودی ہر علاقے میں ہے، ہر علاقے میں ہے. آپ کے اس ہندوستان میں بھی ہے، آپ کے اپنے محلے میں بھی یہ یہودی ہے. اور ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ یہودی آپ کے گھروں میں گھس جائیں گے، آپ سے اتنا قریب ہو جائیں گے کہ وہ آپ کے اپنے گھروں میں گھس جائیں گے. ان کا ایک ایک طریقہ آپ کے گھروں میں آئے گا اور آج آ رہا ہے. اور مسلمان یہودیوں کے طریقے پر چل رہے ہیں. اسی لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ ہمیشہ اپنے اس دشمن سے خود کو بھی محفوظ رکھیں اور خاص کر اپنی اولاد کو بھی ہم محفوظ رکھیں. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین اس آیت کی تفسیر میں جو باتیں پیش کی گئی ہیں اللہ تعالیٰ ہم تمام کو ان تمام یہودیوں کے سازشوں سے اللہ تعالیٰ ہماری اور آپ کی ہر مسلمان کے اللہ تعالیٰ حفاظ فرمائے. آمین. واقعی قولی ھذا استغفر لي ولكم ولسائر المسلمين بذنب واستغفروه انه غفور رحيم.